على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع سخن ہے ہنسی کا انداز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے لگے، اور یہ کبھی کبھی ہوا کرتا تھا، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات یعنی زیادہ تر ٹائم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ ان دونوں حضرات نے کبھی کبھی ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں ہنستے ہوئے دیکھا کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ جائے، ورنہ آپ محض تبسم فرمایا کرتے تھے، صرف تبسم فرمایا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو مسکرانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ کہے اور ٹھٹا لگانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے۔ دست اقدس حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یقیناً بڑے ہی بابرکت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ید اللہ کا ہاتھ فرمایا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو چھو دیا کرتے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھ دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کا ہاتھ۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اسی دوران جب آپ بیعت رضوان لینے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ہے، اور صحابہ کرام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے کر یہ اعلان فرما دیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ترجمہ، اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور جیسا کہ دوسری جگہ آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو آپ نے جو خاک پھینکی تو وہ خاک تم نے نہیں بلکہ تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس کو اپنا دست اقدس قرار دیا، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنکری پھینکنے کو اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنا کنکری پھینکنا قرار دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست اقدس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے بہت ہی برکت رکھی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس چیز میں اپنا دست اقدس لگا دیتے تھے، چھو دیتے تھے، تو اس میں اللہ رب العزت جل وعلا برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور بالخصوص حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت سے ہم تمام افراد کو شرف یاب عطا فرمائے. آمین.